السلام علیکم ناظرین، فیصل وائس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، حکیم لقمان کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں کہ حکیم لقمان اللہ کے نیک بندے اور نیک ولی تھے۔ آپ کی ولادت حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہوئی اور آپ کا وصال حضرت یونس علیہ السلام کے دور میں ہوا، جو رملہ کے قریب ہے اور رملہ فلسطین میں واقع ہے۔ وہ نبی تھے یا نہیں ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا، لیکن وہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی تھے۔ ناظرین، لقمان کے معنی ہے بہت زیادہ عقل والا اور لقم والا ہے۔ آپ کے نام میں حکیم آتا ہے اور حکیم طبیب کو کہتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کو حکمت اور دانائی بخشی تھی۔ آپ کی حکمت کی یونان میں بہت مشہوریت ہے، جسے طب یونانی کہتے ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک میں اگر کسی چیز کا ذکر آ جائے تو وہ چیز بڑی عظمت والی اور اس کا وقار اور درجات بلند ہو جاتے ہیں، مگر یہاں تو اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کے نام سے پوری سورت نازل فرمائی۔ اس کی حکمت اور دانائی کی بہت سارے واقعات مشہور ہیں۔ ناظرین، ان میں سے ایک واقعہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ حکیم لقمان کے دور میں ہر چیز کو یعنی ہر بے زبان کو زبان تھی۔ جڑی بوٹیاں خود بول کر حکیم لقمان کو بتا دیتی تھیں کہ ہم اس مرض کی دوا ہیں یا ہم سے اس مرض کی شفا لو۔ اس حوالے سے ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ حکیم لقمان نے سمندر کے دوسرے کنارے کو ڈھونڈنے کا ارادہ کیا۔ ناظرین، اس کے پاس ایک طوطا تھا جو اس سے کلام کیا کرتا تھا۔ حکیم لقمان نے اپنی حکمت سے جڑی بوٹیوں سے ایک ایسی دوا تیار کی جس کے کھانے سے طوطا بغیر کچھ کھائے پیے اور بنا تھکاوٹ کے 6 ماہ تک اپنی اڑان کو جاری رکھ سکتا تھا۔ ناظرین، حکیم لقمان نے 2 ایسی گولیاں تیار کی، جسے ایک اس نے اس طوطے کو کھلا دی اور دوسری اس کے گلے میں باندھ دی، اور طوطے کو نصیحت کی کہ اس گولی کے کھانے سے 6 ماہ تک کسی بغیر تھکاوٹ کے اور بغیر کسی بھوک پیاس کے تم اپنی اڑان کو جاری رکھو گے، اور ساتھ یہ نصیحت بھی کی کہ اگر تمہیں کہیں پر بھی تھوڑی سی کھراک یا پیاس تھکاوٹ محسوس ہو تو تم دوسری گولی کھا کر وہیں سے اپنی واپسی کا سفر پکڑ لینا اور آگے مت جانا۔ ناظرین، طوطے نے حکیم لقمان سے اجازت لی اور سمندر کی طرف اپنی اڑان کو جاری کر دیا۔ طوطا مسلسل 6 ماہ تک اپنی اڑان کو جاری رکھے ہوئے تھا، لیکن ابھی تک اس کو سمندر کا کنارہ نہیں ملا تھا۔ اب اسے بھوک اور پیاس محسوس ہونے لگی تھی، تھکاوٹ کا بھی احساس ہونے لگ گیا تھا، مگر یہاں تک کہ جہاں وہ جا چکا تھا وہاں دوسرا سمندر کا کنارہ تو دور، اس کے ارد گرد دور دراز تک نہ تو کوئی درخت تھا اور نہ ہی کوئی پہاڑ جس کے اوپر وہ بیٹھ کر سانس لے سکتا تھا۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد آخرکار اسے سمندر میں ایک چٹان نظر آئی۔ طوطا اس کے اوپر جا کر بیٹھ گیا۔ دراصل وہ چٹان نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مچھلی تھی، لیکن طوطے کو ابھی یہ نہیں پتا تھا کہ یہ چٹان نہیں ایک بہت بڑی مچھلی ہے۔ ناظرین، تھوڑی دیر میں اس نے تھوڑی سی حرکت کی تو طوطا بہت حیران اور پریشان ہو گیا۔ یہ چٹان کیسے حرکت کر سکتی ہے؟ جب مچھلی نے اپنا منہ باہر نکالا تو ناظرین تب وہ بھی اس طوطے کو دیکھ کر حیران ہو گئی اور اس سے کلام کرنے لگی، کیونکہ اس وقت ہر چیز کو زبان تھی۔ اس لیے مچھلی نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں تک کیسے آئی؟ ناظرین، اس پر طوطے نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، اور مچھلی نے کہا میں اس سمندر کی مخلوق ہوں۔ تب طوطا بہت حیران ہوا اور کہنے لگا اللہ کی پناہ، میں نے اپنی زندگی میں آج تک کبھی بھی اتنی بڑی مچھلی نہیں دیکھی۔ اس نے کہا میں حکیم لقمان کا طوطا ہوں اور مجھے سمندر کا دوسرا کنارہ ڈھونڈنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے بہت سفر کیا ہے لیکن ابھی تک مجھے سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا اور اب میں بہت تھک گیا ہوں، اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ کیا تم جانتے ہو کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں پر ہے؟ ناظرین، تب مچھلی نے کہا تم مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہاں تک پہنچے کیسے ہو؟ نہ تو یہاں کوئی پہاڑ ہے اور نہ ہی کوئی درخت جن کے اوپر بیٹھ کر تم سانس لے کر تم یہاں تک پہنچ سکو۔ ناظرین، تب اس نے حکیم لقمان کا سارا ماجرا اس کو مچھلی کو بتایا۔ اب مچھلی نے کہا کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن میں اتنا کر سکتی ہوں کہ تم جہاں سے آئے ہو وہاں تمہیں پہنچا سکتی ہوں، کیونکہ اگر میں سمندر کے اندر جاتی ہوں تو بہت بڑی مچھلیاں سمندر میں موجود ہیں جو مجھے کھا جائیں گی۔ طوطے نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے وہاں بھیج دو جہاں سے میں آیا ہوں
تب مچھلی نے کہا کہ میری پیٹھ کے اوپر بیٹھ جاؤ، تو طوطے نے ایسا ہی کیا۔ تو مچھلی نے اپنی کروٹ کو بدلا اور پلک جھپکتے ہی طوطے کو اس کی جگہ پر پہنچا دیا جس جگہ سے اسے 6 ماہ لگے تھے۔ ناظرین، طوطا بہت حیران ہوا۔ طوطا حکیم لقمان کے پاس گیا اور اس نے اسے سارا ماجرا سنایا۔ حکیم لقمان نے جب یہ سارا ماجرا سنا تو بہت حیران ہوا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا اور کہنے لگا، بے شک یا اللہ تو ہی جانتا ہے کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔